السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 453 سے پڑھیں گے۔ پارہ بھی نیا شروع ہو رہا ہے 26واں، اور سورت بھی احقاف نئی شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ تو اکتوبر کی آج 8 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم بمرادی۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارا جانا کتاب کا یعنی قرآن مقدس کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، ہمیشہ غالب رہنے والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ارشاد ہوتا ہے ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر برحق ہے، سچ ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک وقت مقرر تک کے لیے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی فارغ ہو جائے گی، آسمان بھی بدل جائے گا، زمین بھی بدلے گی، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگوں نے کفر کیا، عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، تمام ان چیزوں سے جو وہ ڈرائے گئے ہیں اعراض کرنے والے ہیں، بے رخی کا طریقہ اپنانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین رسول پاک فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے کہو مجھے دکھاؤ، بتاؤ جو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، بلاتے ہو، مشکل کشا، حاجت روا، یا ان کو معبود و الہ، سفارشی، جو بھی سمجھتے ہو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض،
ان سے کہو مجھے دکھاؤ زمین کا کون سا حصہ انہوں نے پیدا کیا، کوئی ٹیلے بنائے ہیں، کوئی ندیاں بنائی ہیں، کیا بتاؤ؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر ان کی آسمان کے بنانے میں کوئی شراکت ہے، وہ بتاؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، وہ کتاب لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہو، کوئی تحریر ہو جس کا تمہارے پاس ثبوت ہو، وہ پیش کرو۔ او اثارت من علم، یا وہ آپ کے پاس علم نقل ہو کر آیا۔ اثر کا معنی ہوتا ہے نقل کر کے کسی روایت کو، کسی خبر کو، کسی فیصلے کو بیان کیا جائے۔ ان کنتم صادقین، اگر واقعتاً تم سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ کو معبود برحق ہے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ سنو، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کون زیادہ بھٹکا ہوا گمراہ ہے اس شخص سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کی بات کو کبھی نہیں مان سکتا، جواب دے سکتا قیامت تک۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور ان کی پکار سے غافل ہیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگ جمع کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ جن کو وہ پکارتے رہے، بلاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، حاضر روا سمجھتے رہے، ان کے دشمن ہوں گے۔ اور وہ کانوا بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت کو جو یہ کرتے رہے اس کا انکار اور کفر کر دیں گے، اور بولتے ہیں پتہ ہی نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جائیں، پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، تو کافروں نے کہا، کہتے رہے کافر ہمیشہ سچی بات کے لیے، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے بعد خبر، وحی، تعلیم، آیت، کتاب، صحیفہ، یہ جب چیزیں ان کے پاس آئیں تو ھذا سحر مبین، یہ کہتے رہے کہ یہ جادو ہے، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ سب کچھ بیکار ہے، جادو ہے، اور کرنے والا بھی ساحر ہے، اور جن پر آپ کا مسئلہ ہے یہ ساری بات کرتے ہیں۔ حضرات، آج ہم سورت پڑھنی شروع کر رہے ہیں، 26واں پارہ ہے، سورت کا احقاف ہے، نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے، اور اس کا مفہوم عام یہ ہے کہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صورتیں نازل فرمائی گئیں وہ تقریباً 86 صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل فرمائی گئی ہیں وہ 28 صورتیں ہیں۔ تو ہجرت کے بعد والا حصہ مدنی کہلاتا ہے، ہجرت رسول علیہ السلام سے پہلے والا حصہ مکی کہلاتا ہے۔ تو سورت کا نام آپ نے سنا، اور اس کا نزول کے اعتبار سے آپ کو پتہ چلا، وہی 35 آیات، 53 اس کے اندر آیات ہیں، وہ ارب و رکوعات، 4 اس کے اندر رکوع ہیں، اور احقاف کا ترجمہ ہوتا ہے ٹیلے، ریت کے ٹیلے۔ جناب ہود علیہ السلام یمن میں جب تشریف لائے تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ احقاف والوں نے ایسا کیا، آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو بعض مفسرین نے ٹیلا بیان کیا ہے، بعض نے پہاڑ بیان کیا ہے، بعض نے غار کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو جناب ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے تو احقاف سورت کا نام اسی بیان مناسبت سے رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اور 113 کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ توبہ یا برات دو اس کے نام ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، نہ جبریل امین نے آگر بتایا، نہ رسول پاک نے پڑھی ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہے، نہ تابعین نے پڑھی ہے، نہ ائمہ نے پڑھی ہے، بلکہ اس کا پڑھنا وہاں بسم اللہ جائز نہیں، لکھانا بھی جائز نہیں۔ ایک صورت ایسی ہے جس صورت کے اندر ابتدا میں بھی بسم اللہ ہے، اور اس کے اندر جناب داؤد اور سلیمان کا ذکر ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کے نام خط لکھا تھا، اس خط کا متن اس کے اندر موجود ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو صورت میں 2 بار بسم اللہ آ گئی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں 114 بار پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی۔
یہ جو صورت کے پہلے حامیم 2 حرف آئے ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے ابتدا میں ایک عربی ہے، قاف، صاد، نون، یہ ایک عرب والی 3 صورتیں۔ اس طرح 2 حرفوں والی ہیں، کچھ 3 حرفوں والی ہیں، کچھ 4 حرفوں والی ہیں، 2 صورتیں 5 حرفوں والی ہیں۔ اس کے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ عربی لغت جو گرامر جس کو کہا جا سکتا ہے، اس میں صرف اور نحو، جس طرح ہم میتھ پڑھتے ہیں نا، انگلش پڑھتے ہیں، اس طرح عربی کی لغت صرف و نحو، اس کے اندر جو صیغے بنائے جاتے ہیں، ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، 3 حرفوں والے مثلا ضربہ، اس طرح اکرم 4 حرفوں والے، 5 حرفوں والے، انزال، انزل ینزل انزال، یہ باقاعدہ 5 حرفوں سے زیادہ صیغہ کو نہیں بنتا۔ یہ چیلنج تھا 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفوں والے صیغے بیان کر کے، یہ بھی عربوں کی چیلنج تھا۔ بڑے نخرے کرتے ہو کہ ہم جانتے ہیں، باقی لوگ گونگے ہیں، ہم بولا جائے، بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر حروف تہجی جو ہیں وہ بھی 29 ہیں، انہی سے سارا کچھ غزلیں، قصیدے، خطاب، قرآن، حدیث، فقہ، عربی اگر پڑھی جائے گی تو یہی حروف آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم کہتے ہو اس نے خود کلام کیا ہے، اس کو املا کراتا ہے، یہ پاگل ہے معاذ اللہ، یا کسی نے اس کو لکھا ہے، تم کیوں نہیں قرآن بناتے؟ نہ صورت، نہ آیت، نہ جملہ، چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکے ہو، نہ قیامت تک کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم کی آگ سے بھاگ جاؤ جہاں چھت روڑ ہوگی، جہاں تمہیں جلنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں ذہن نشین فرمائیں۔ پھر اس سے ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حدیث ہے اس کے اندر بیان ہے، آپ نے فرمایا تھا عالم الناس، اتقى الناس، اخشى الناس، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا قل رب زدنی علما، جناب تم ہی دعا کیا کرو اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ پھر رسول پاک دعا فرمایا رب زدنی علما، اللہم زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے باوجود رسول پاک نے بھی فرمایا کہ اللہ عالم بمرادی، اللہ کی خوب جانتے، اس کا مطلب کیا ہے، نہ اللہ نے بتایا نہ مجھے پتا ہے۔ اب درویشوں کو کیا پتہ ہے، اور اپنے آپ کو سائیں لوگ کہنے والے، سکالر کہنے والے، یہ فلاں سکالر ہیں جی، فلاں زبان کے فلاں، یہ ساری باتیں ہوائی باتیں۔ یہ جی ہم نے ریسرچ ماری ہے جی، گوگل شریف سے پوچھا ہے۔ گوگل شریف کون ہوتی ہے؟ ایک سسٹم ہے، ایک اس طرح سے مشینری ہے، اس کے اندر لوگوں نے مواد جمع کر کے پیش کر دیا، دباؤ گے تو آپ کو خبر دے دے گا وہ سچی ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، جو بھی آپ کو بیان کر دے گا۔ اصل معاملہ رجوع کرو الی اللہ و الی رسولہ، اللہ کی طرف، رسول کی، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ظلم کی داستان یہ ہے، ہم نے قرآن مجید کو چومنے کے لیے اور جھومنے کے لیے رکھا ہوا ہے، پڑھنے، غور کرنے، تدبر کرنے کے لیے نہیں، فارغ ہے۔ ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا، زمزم ملا ہے زمانہ شراب میں، شراب پینی ہے، زمزم ملا دے، ذرا مزہ آ جائے، ذرا اچھا ہو جائے، ذرا نیک ہو جائے گا۔ جب یہ حالات ہوں کہ طوفان ہی آنے، یالہ باری ہونی ہے، سیلاب آنے ہیں، چھتر پڑنے ہیں، آسمان سے گولے گولے کی طرح برف کے مار مار کے اللہ نے پتھروں کی جگہ برف کی چٹانیں بنا کر اللہ نے بیڑا گرک کر دیا، سوراں فصلیں، علاقے، کام بس برباد ہو گئی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصل میں جواب شروع ہو رہا ہے ان سارے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، جنون سے کام لینے والے الزامات رسول بیت، جنون کا یعنی پاگل کہنا، ساحر کہنا، اور یہ کہنا کہ اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے، کوئی ملا کر، ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ سبق شروع ہوتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا، قرآن مجید کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے۔ نزل بالروح الامین، قرآن نے فرمایا روح الامین لے کر آئے، سید الملائکہ لے کر آئے، بلسان عربی مبین، واضح عربی لغت میں لے کر آئے، اللہ قلب کا، تیرے دل پہ لا کے ثبت کیا ہے۔ یہ تو بات ساری قرآن میں لکھی ہوئی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، گوگل سے یا کسی ماسٹر سے یا کسی اور شکل سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ اللہ بھر میرا کلام ہے، میں نے نازل کیا ہے، جبریل امین میری مخلوق ہے، فرشتہ ہے، روح الامین اس کا نام ہے، میں نے اس کو پیغام دے کر بھیجا ہے، رسول پاک کے دل پہ ثبت کیا ہے۔ ساری بات قرآن مجید میں لکھی ہے۔
اشکال و ابہام کہاں سے آئے؟ پھر فرمایا یہ اللہ وہ ہے جو کبھی ہارا نہیں، ہمیشہ جیتا ہے، العزیز ہے، غالب ہے، ساری دنیا الصمد، ایسا لاپرواہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ اس کی شرح آپ سمجھ لیں، حدیث قدسی کے اندر آتی ہے، جس حدیث کو میں نے مدینہ منورہ مسجد نبوی ممبر پر کئی سال خطباء سے سنی ہے اللہ کی توفیق سے، وہ کیا ہے؟ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، حدیث قدسی ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے نیک سے نیک تر ہو جائیں، سب سے زیادہ جتنے کو نیک کہا جا سا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میری بات سے بس ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتا، میرے کوئی فائدہ نہیں۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم علی اشقى قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا۔ توجہ فرمائیں ذرا، تمہارے پہلے پچھلے سارے کے سارے لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بد سے بدتر ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میری بات کو کبھی نہیں آ سکتی، تم برے ہو کر مجھے کبھی نہیں کر سکتے، نیک ہو کر اضافہ نہیں کر سکتے۔ پھر پہلا لیس الانسان الا ما سعى، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک اور اپنے اللہ نے اعلان کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ او سارے انسانوں، ساری دنیا کے لوگوں، تم سب کے ساتھ میرے دروازے کے محتاج اور فقیر ہو، صرف میں اکیلا غنی ہوں، میں اکیلا بادشاہ ہوں۔ یاد رکھو ان یشاء یذھبکم، اگر چاہے تم سب کو ختم کر دے، ناپید کر دے، تمہاری جگہ چٹکی میں نئی مخلوق پیدا کر دے، اللہ فرماتے ہیں مجھے لمحہ کے لیے کوئی فکر نہیں، کوئی گنجائش ایسی مصیبت نہیں ہے، سب کچھ کر سکتا۔ کیوں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ توجہ مقصود ہے جی، اللہ کون ہے؟ یہ صفت ہے، عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ کیوں سارے بھائی کروڑ پتی نہیں؟ کیوں سارے بھائی سونے نہیں؟ کیوں سارے بھائی تندرست نہیں؟ کیوں سب کو بیٹے نہیں دیے؟ کیوں سب کو بیٹیاں ہی دی؟ کیوں کچھ نہیں دیا کسی کو؟ یہ اس کے پاس سارا نظام۔ میں نے کسی کو سمجھایا نہیں ہے، یہ سب اختیارات ذَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہوں صرف بیٹیاں دو، جس کو صرف بیٹے دو، جس کو چاہوں دونوں دو، جس کو چاہوں کچھ نہ دو، کر لو جو کرنا۔ علی حجویری صاحب نے 4 شادیاں کی تھیں، کشف المحجوب ان کی اپنی کتاب ہے جو بازار مارکیٹ سے ملتی ہے۔ 4 شادیاں کی ہیں، 4 شادیوں میں کوئی بیٹی بیٹا پیدا نہیں ہوا، فارغ ہو گیا۔ اب لوگ وہاں درخواست لے کر جاتے ہیں کڑی منڈا لینے کے لیے۔ علی حجویری صاحب نے، ہمارے شہر کے علامہ سعید مجدی صاحب ہیں، میرا نام بھی سعید ہے، جب وہ تشریف لائے تھے میں بھی اس علاقے میں اس دور کا ہی، تو انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں، ماشاءاللہ کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ فوت ہو گئے، بساکی انہوں نے قبر مسجد میں بنا دی ہے، وہاں دیے جلتے ہیں اور دیے سے تیل لے کر لوگ اپنے جسم پہ رگڑتے ہیں بیویاں، تاکہ اس میں کو مسئلہ حل ہو جائے۔ کتنے میرے علی، کتنے تیری ثنا، تو کیا سلسلہ ہے؟ بتوں سے تم کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے؟ کسی بت خانے کا نام ہے یا پلر کا نام ہے؟ فیصلہ کرو نا، بڑے سیانے لوگ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ یہ جمع کے صیغے بول کے اللہ نے ضمیر شرف اس کو بولتے ہیں، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ہم نے آسمان و زمینوں کو جو اس کے اندر ہے، درمیان ہے، کیا معنی ہے؟ پہاڑ ہے، ندی نالے ہیں، اس کے اندر جناب کیا بات ہے، گیس کے ذخیرے ہیں، اس کے اندر جناب نمک کی کانیں ہیں، اس کے کوئلے کی کانیں ہیں، اس کے ڈھاتے ہیں، سسٹم ہے سارے۔ جو کچھ بھی ہم نے بنایا برحق ہے، ہم نے بنایا ہے۔ کہیں پیتل، کہیں تانبا، کہیں لوہا، کبھی پیتل، کہیں کوئلہ، کہیں سسٹم سارے کوئلے، کبھی میٹھا پانی، کبھی ٹھنڈا پانی، کبھی تتا پانی، جانتے ہو کوٹلی کے بعد تتا پانی، ابلتا پانی نکل رہا ہے۔ فرمایا الا بالحق و اجل، 2 باتیں فرمائی، برحق ہے، سچ ہے، دوسرا یہ کہ لمٹ کے لیے میں نے بنایا ہے۔ ما دامت السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں جب میرا فرمان آئے گا، اذا السماء انشقت، آسمان بھی پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کو جلا کے فارغ کر دیا جائے گا،
اور اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اتنے جھٹکے دوں گا، کوئی ندی، کوئی نالا، کوئی پلر، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ، کوئی وادیاں آپ کو نظر نہیں، اللہ تو ایک ہی چٹیل میدان بنا دوں گا۔ پھر وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ آپ اس طرح نظر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے جس کا نشے کی حالت میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے نشے کی حالت میں یہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ شدائیوں کے ننگے دوڑے لگا رہے ہیں، اور اس طرح دوڑے بے سمت پروانے جس طرح بھاگتے دوڑتے ہیں۔ تو ماں جی عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا حضرت لوگ اور بیویاں بندے ننگے بھاگیں، کیا لوگ ایک دو دیکھیں گے نہیں؟ کیوں ایسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بی بی والامر اشد من ذالک، یہ دیکھنا تو بہت چھوٹی بات ہے، کسی کی نظریں اٹھانا تو چھوٹی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دہشت اتنا غلبہ ہوگا، جرت کسی نہیں ہوگی نظریں اٹھا سکے گا نہ جھکا سکے گا۔ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی۔ تو ارشاد فرمایا لیکن والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، کیا معنی ہے؟ اللہ کی الوہیت کا انکار، ربوبیت کا انکار، اللہ کی صفات کا انکار، اللہ تعالیٰ ان اللہ فعال لما یرید اس کا انکار، واللہ غالب علی امرہ اس کا انکار۔ وہ لوگ مثالیں دیے جا رہے ہیں، منع کیا اللہ نے لا تضربوا للہ الامثال، تو ایسے لوگ جفیاں پوائیاں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی سیر کر رہے ہیں آسمان میں، آگے لوگ نعرے مار رہے ہیں نعرہ رسالت، پتہ نہیں قلعہ فتح کر لیا یا فلسطین آزاد ہو گیا، وہ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں، لوگ نعرے مار رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کو ممبر پہ بٹھایا کس نے؟ کوئی پتہ نہیں، چڑھ گیا بس اترے گا اپنی مرضی سے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی شیخ سیر کر رہے ہیں، اللہ محتاج ہے مماثلت مخلوق کے ساتھ، اور لوگ کہتے ہیں یا علی جانے، علی صاحب آپ شہید ہوئے ہیں، حضرت حسن شہید ہوئے ہیں، ان کا بیٹا حسین شہید ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں اے مولا علی یا شیر خدا میری کشتی پار لگا دیں، نظر اللہ نیاز حسین، سارے کافرانہ جملے، لیکن پتہ نہیں کسی کو، سارا بیڑا اعمال برباد کر کے، اگر کوئی نیکی چھوٹی موٹی ہوئی ہے اس طرح کی چیزیں کر کے حد اعمال، قرآن نے فرمایا ہے، قرآن مجید کہہ سنو ہل جاتا ہے آدمی۔ ارشاد ہوتا ہے نبی پاک کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، رسول پاک کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے انبیاء رسولوں طرف وحی کی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ باقی کیا بدی کا شور ہوا، حضرت سہیلی سرکار، دمڑی علی سرکار، کام علی سرکار، وہ ویسے ہی سرکار، اللہ کا خیر۔ تو کیا یہ مصیبت؟ اللہ نے فرمایا سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے رکھے ہیں، تمہارے آبا نے رکھے ہیں، اللہ نے اس کے بعد نہ سلطان، برہان، دلیل کوئی ڈالنے نہیں فرمائی، آپ ہی لگے ہوئے۔ تو دین سازی کی اجازت اللہ نے کس کو دی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ گزارا یہ ہے وہ جو کافر ہے اما انذروا، جس شے سے وہ ڈرائے گئے اسے اراض کرتے ہیں، مثلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، وہ گریز نکل جاتے ہیں، وہ سورج کو بھی سجدہ، چاند کو بھی سجدہ، قبر کو بھی سجدہ، پیر کو بھی سجدہ۔ کیا کرو گے؟ نہیں سجدے ہو رہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے دیکھتا ہوں، میں زندہ بزرگوں، پیروں کو، مریدوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ قبروں کو الگ مسئلہ ہے نا، رسول کریم ماں جی عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں، جان دیں فرماتی ہیں رسول پاک آخری جو زندگی کے آخری لمحات تھے، آپ نے جو چادر لی تھی یمنی چادر تھی داری دار، آپ نے وہ چادر اوڑھی تھی، کبھی آپ اپنا منہ مبارک ننگا کر لیتے، کبھی اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیتے۔ آپ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجد، اللہ یہودیوں پر بھی لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پر بھی لعنت کرے، انہوں نے نبیوں، ولیوں، صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اگر یہودی عیسائی قبر پہ سجدہ کریں تو وہ ملعون ہیں،
تو وہ سلمان کریں تو سارا صحیح ہے. ہم نے کبھی ان پر غور ہی نہیں کیا، اور سب کچھ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. ہم لگے ہوئے ہیں، پیسے کماؤ، کوٹھیاں بناؤ، کار خریدو، ماڈل بدلو، پینٹ کوٹ خریدو، اللہ اللہ خیر کرو، کام ٹھیک ہو جائے گا سر. کل فرمایا میرے پاس ان کو کہو، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے بلاتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، ان سے کہو ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے؟ پکھر والا بنایا ہے، اٹلی والا بنایا ہے، آسٹریلیا والا بنایا ہے، کینیڈا والا بنایا ہے، انڈیا والا امرتسر بنایا، دلی بنایا، بتاؤ تو صحیح نہ کیا کیا. ایک اور سوال ہے قرآن، ارونی ماذا خلق من الارض، ادھر ماذا خلق، کوئی پرندہ، کوئی گاجر مولی، کوئی پرندہ، کوئی پھل، کوئی فروٹ، کوئی سبزی، کوئی پیاز، کوئی تھوم، کوئی ادرک، نام لو کسی شے کا جو انہوں نے بنایا. اللہ فرماتے ظالموں، میری زمین میں نے فرش بنایا، میں نے سب کچھ اگایا، میرا کھاتے ہو، میرے چھت کے نیچے رہتے ہو، میرے چشموں کا پانی پیتے ہو، میری نہروں کی طرف پانی پیتے ہو، اور تمہاری بھینس اور گائے کے اندر میں نے دودھ کی نہریں چلیں وہ پیتے ہو. ظالموں سجدہ قبر پہ کرتے ہو، نہ عشاء پڑھتے ہو، نہ فجر پڑھتے ہو. تو پھر اس کا جواب میں نے دینا، ہم سب نے دینا. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیں، بتاؤ پوچھو ان سے زمین کا کون سا حصہ تم نے بنایا؟ ام لہم شرک فی السماء، یا پھر ان کا آسمان بنانے میں کوئی شراکت ہے؟ یہ تو انسان تو تھے ہی نہیں، یہ انسانوں سے سوال ہو رہا ہے. اس وقت تو نہ فرشتے تھے نہ جن. فرض کرو اللہ نے فرشتے بنائے ہو، فرض کرو جن بنے ہوئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے لیبر میں جن اور فرشتے لگائے تھے؟ نہیں. فرمان جاری کر کے بنا دیا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے، ایسا کمال بنایا تابا کا پلر ہے ہی کوئی نہیں. طبقاً ان طبق، 7 آسمان طے پہ بنائے، نیچے پلر ہی کوئی نہیں. اس کے فرمان کی اتنی قوت ہے تو اس کی اپنی قوت کتنی ہے. فرمان صفت ہے، وہ ذات ہے. ذات اور صفات فرق بھی کرنا ہے، مماثلت کے بغیر، تمثیل کے بغیر، کسی مخلوق کے ساتھ اس کی قوت، سماعت، علم و فضل کی مماثلت کے بغیر. پھر وہ ہے کہ کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح اللہ کو لائق فائق ہے، جس طرح کی شان کے مطابق ہے، اس طرح. ارشاد ہوتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر تم علم ہے کوئی پہلی کتاب، کوئی نازل کردہ کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی تحریر کسی کے پاس ہے، اس کے اندر ثبوت ہے تو وہ لاؤ. او اثارت من علم، کوئی علمی بات منقول ہوئی ہے کسی نبی ولی سے، کسی شریعت سے، وہ پیش کرو. نہ کتاب، نہ نقل کردہ کوئی روایت، نہ بات. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو واقعتاً یہ مشکل کشا ہیں، یہ سرکاریں ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو دلیل پیش کرو نا. وہ دکھاؤ انہوں نے بنایا گیا ہے، دکھاؤ کسی کتاب میں لکھا ہوا، بتاؤ کوئی نقل کردہ کوئی روایت ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کسی اور کو پکارے، اور کو پکارے. تینوں پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی پھرے دہائی نہیں، میری پیرا نے بوٹی لائی. تو پھر اس کا جواب کس نے دینا؟ میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس کو کئی دفعہ بیان کرتا رہتا ہوں اور میرا جی چاہتا ہے میں بیان کروں. مرد عورت کا ظاہری رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی بنتے ہیں، ملاق ہوتا ہے، سشتہ ہوتا ہے. جنس کے اعتبار سے من بین صلب و ترائب، میرے اللہ نے فرمایا بندے کے صلب سے اور عورت کے تراب سے ایک نطفہ جرثومہ اس کے وجود سے ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے. برکشاہ کا منہ بند ہو گیا، گیٹ بند. اب کوئی ماما، کوئی چاچا، کوئی پھپھڑ، کوئی نانی، کوئی دادی، کوئی دائی اماں، کوئی خالہ، باہر سے کوئی شے اندر سپلائی نہیں کر سکتے. باہر سے اندر کوئی سپلائی نہیں ہو رہی، نہیں نہ ہو رہی، بیملن بند ہے. اب اندر مشینری لگی ہوئی ہے، جوڑ بن رہے ہیں، بال اگ رہے ہیں، گوشت بن رہا ہے، جوڑ سوراخ لگ رہے ہیں، کٹ لگ رہے ہیں، بال اگ رہے ہیں، ناخن اگ رہے ہیں، جبڑے بن رہے ہیں، جوڑ 360 جوڑوں کی فٹنگ ہو رہی ہے. سارا کچھ ہو رہا ہے، بال بھی اگ پڑے، ناخن اگ پڑے،
جناب بنائیاں شنوائیاں سارا کچھ تیار ہو گیا، بچہ یہ بچی پیدائش کا وقت آ گیا، ولادت ہو گئی، ادھر سے آواز آتی ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب جس کام جس نے کیا ہے۔ لاؤ نہ وہ بندہ مار مار کے پھونکا اینا کنا پارا بزر بیٹھا یہ سارے یار سجن نے مارو پھونک تے رومال تھلے نہ ڈگے، اے 24 بڑے بیٹھے ہیں بڑا مارے بزرگ، اے کتو بیڑا بیٹھا ہے بڑا پارا بزرگ، انہوں نے کہو پھونک مارو دبکا مارو قرآن کرو، اے رومال صاحب تو تھلے نہیں ڈگنا، کھلا لو تو اپنا نہیں کھلوتا جانا۔ ہم ساری دنیا مل کے چھوٹا سا رومال نیچے نہیں کر اس کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ جس ذات نے اپنا تعارف کروایا میں وہ ذات ہوں، میں نے زمین و آسمانوں کو بنایا، آسمانوں کو ستونے کے بغیر کھڑا کیا۔ کوئی پارٹی کوئی بندہ کوئی سپر پاور اگر نہیں سمجھ آتی تو میں ایک اور پینٹنا بدل دیتا ہوں تھوڑا سا۔ ساری دنیا کے سپر پاوروں نے مل کے ہمارے ہمسائے ملک افغانستان پہ بمبارمنٹ کرتے رہے، بم مارتے رہے، پہاڑ ختم ہو گئے، وہاں غاریں ختم ہو گئی، افغانی مر گئے سارے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ لوگ فوت ہو گئے، کوئی شہید ہو گئے، کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ ٹوٹا ختم ہوا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں جس دن میں فرمان جاری کروں گا نا، ساری کائنات کے سارے پہاڑ دن کی روئی بنا کے اڑا کے ان کا وجود ہی ان کے اڑا کے ختم کر دیں۔ صرف فرمان جاری کریں گا، فرمان جاری ہوگا تو سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے روئی بن کے اڑ کے وجود ختم۔ تو کتنے میرے علی تو کتنے تیری ثنا، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ۔ ارشاد ہوتا ہے جب یہ ہوگا نا قیامت کا دن، سارے زمین و آسمان کو لپیٹ کے اللہ فرماتے ہیں میں مٹھی میں پکڑ لوں۔ تو مٹھی کتنی بڑی ہوگی، تو جس کی مٹھی ہے بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ، اس بات پہ غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے؟ ظالم کتے بلے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا مالک ہے، لیلے کو پتہ چلتا ہے، بکروٹے کو پتہ چلتا ہے، گائے بھینس کو پتہ چلتا ہے یہ میرا مالک ہے، آٹا دانہ دیتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ اس ساری زندگی سارا جو کھا کے ظالم نہیں پتہ لگا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رزاق کون ہے۔ سویرے نعرہ مارتا ہے اسپیکر کھلو، تیرے ہی کھائیے تیرے گیت گائیے صدقے یا رسول اللہ، رسول پاک کو خالق بنا لیا۔ تو رسول پاک دعا کر اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی۔ وجبرنی مانا اگر کوئی کمی رہے اللہ میری کمی بھی پوری کر، اللہ ہدایت دے، معاف کر، اللہ مرے، یہ رسول پاک دعا کر، اور صوفی یہ دعا کر رہے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اس سے بڑا ظالم اور گمراہ کون ہے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن تک ان کو پکارتا رہے وہ اس کو جواب نہیں دیں گے۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور ان کی دعاؤں پکاروں سے غافل ہیں۔ میں بات نہیں سمجھا سکتا۔ بڑا قبرستان چلے جائیں، بڑے بڑے علماء مدفون ہیں، بڑے بڑے پہلوان مدفون ہیں، بڑے بڑے ماؤں کے لاڈلے مدفون ہیں، بڑی بڑی پیاری بچیاں اور مائیں بہنیں وہاں مدفون ہیں۔ کوئی عزیز جا کر آواز مارے اپنے عزیزوں کو، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی جواب کسی کو نہیں دیتا۔ میرے اللہ فرماتے ہم لا یسمعون، وہ سنتے ہی نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ ساری دنیا لگی، اور قبرستانوں میں سب سے زیادہ جرم قبرستانوں میں ہو رہے ہیں۔ قتل و غارت سے لے کر بدکاریاں تک لے کر قبروں سے مردے نکال کے ان بچیاں اور مستورات سے ریب تک قبروں کے اندر ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ باری پتہ نہیں ہوتا جی، طوفان پتہ نہیں آتے جی، سمجھ نہیں فلسطین آزاد نہیں ہوتا جی۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تم کون کر۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جن کو یہ پکارے وہ دشمن ہوں، کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ظالموں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ صاحب تم نے کہا تھا مجھے میری ماں کو معبود بناؤ، وہ کہیں گے اللہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے وہی کہا تھا جو تو نے حکم دیا تھا، اور تیرا حکم کیا ہے؟
آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے کہا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا اس کی عبادت کرو. ان اللہ ربی و ربکم، جو اللہ صاحب ہیں وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدونی، میری وہ کہتے ہیں میری اس کی عبادت کرو. تو گزارا یہ ہے کہ وہ کانوا بعبادتہم کافرین، وہ ان کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، تو کافر حق سچ بات کو کہتے ہیں، لما جاءہم، یعنی قرآن وحی جب آئی ان کے پاس تو ان کہہ دیا ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، قرآن کو جادو کہہ دیا، رسول پاک کو مجنون کہہ دیا، اور قرآن مجید کی آیات کو اساطیر الاولین کہہ دیا، اور کہا کہ ہم بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو وہ کریں گے جو ہم نے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا ہے. تو وہی کدھر گئی؟ تو کلام اللہ، تو فرمان ربانی وہ کدھر گئے؟ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے اللہ میں فہم نصیب فرمائے، اور دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنا ہمارا مقدر بنائے، اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرمائے، آفات سے بلیات سے، اور اللہ اپنے ناراضگی ہمیں ہلاک نہ کرے، تباہ و برباد نہ کرے، اور اس برا وقت آنے سے پہلے اللہ ہمیں معاف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادی. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارا جانا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز ہے، ہمیشہ غالب رہنے والا ہے اور حکیم ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو زمینوں کو جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، سچی بات ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک وقت مقرر کے لیے کیا ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا. ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ یوم یبدل الارض غیر الارض، زمین بھی بدل جائے گی، آسمان بھی بدلے گا اور ہوں گے. تو ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا عما انذروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، مور اراض کرتے ہیں، وہ کام وہ کرتے نہیں. قل ارأیتم، ان سے کہو بتاؤ مجھے، دکھاؤ، خبر دو، ما تدعون من دون اللہ، جو تو پکارتے ہو اللہ کی سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ زمین کا کون سا حصہ خطہ انہوں نے بنایا اور پیدا کیا. ام لہم شرک فی السماوات، یعنی کہ آسمان بنانے میں کوئی شراکت ہے وہ دکھاؤ. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کو نازل کردہ کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی لکھت اگر ہے تو وہ دکھاؤ بتاؤ. او اثارات من علم، یا کوئی نقل کردہ علمی بات ہے، منقول ہے کسی صحابی سے، کسی نبی سے، ولی سے، یا کسی شریعت سے. ان کنتم، اگر تم سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کون بڑا گمراہ ہے اس سے جو اللہ کے سوا پکارتا ہے. من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، تو اس کو قیامت تک کوئی جواب نہیں دے پاتا. وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا دعا کر رہے ہیں، کیا پکار رہے ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگ جمع کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، ان کے دشمن ہوں گے، کون جن کو وہ پکارتے رہے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے، منکر ہوں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ایسے لوگوں پہ ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہیں. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، تو ہمیشہ کافروں نے حق سے بات کہی. لما جب ان کے حق صداقت وہی آئی، کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، کہتے ہیں یہ واضح جادو، جادو کر کے ٹال کے آگے نکل گئے. اللہ رب، وہ مولوی آندے رہتے ہیں، وہ ایک خبریں سنتے رہے، وہ ایک ڈراوے پاندے رہتے ہیں، پاجی آؤ چلو چلیے کتنے تیل میں دے چلیے لڑیاں بھائی. اللہ رب